بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اہل بدعت کے بعض جو ہے چالاکیوں کا ہم جواب دے رہے تھے، اور وہاں بدعت کے اصول بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہے تھے تاکہ بدعت کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ اس میں ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ بعض بدعتی لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بدعات جو دین کے اندر انہوں نے اضافے کیے ہوتے ہیں ان کو جائز ثابت کرنے کے لیے جب ان کو پکڑا جاتا ہے اور دلیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے، وہاں وہ یہ کہہ کر جان خلاصی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی دیکھو آپ بریانی کھاتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ جیسا کہ احمد رضا خان سے کسی نے پوچھا کہ محرم کا کھچڑا یہ کہاں سے ثابت ہے، تو فتاوی رضویہ میں وہ کہتا ہے کہ جہاں سے جو ہے شادی کی بریانی ثابت ہے۔ تو میں ایک بات یہاں آپ کو بتا دوں کہ ایک اصول جب آپ سمجھ جائیں گے تو یہ اعتراض بالکل آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور یہ اہل بدعت کی دلیل نہیں ہے۔ الیاس قادری کی ایک ویڈیو ہے جس میں اس سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ کہاں سے ثابت ہے، تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ جی بریانی کہاں سے ثابت ہے، قورمہ کہاں سے ثابت ہے۔ تو یہاں ایک اصول میں آپ کو بتا دوں کہ جس اصول کو آپ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ وسوسہ ہے وہ بھی دور ہو جائے گا کہ بدعت دین کے اندر اضافے کا نام ہے۔ بدعت دنیاوی امور میں سے کسی کام کے کرنے پر اس پر بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ دنیاوی امور ہیں، کوئی عمل ہے وہ دنیا کی طور پر انسان کر رہا ہے، اس کو دین میں شامل نہیں کر رہا، دین میں اضافے کے طور پہ نہیں کر رہا، اس پر شرعی حکم نہیں لگا رہا، تو وہ الگ چیز ہے، اور دین کے اندر جو اضافہ کر رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر ہم حدیث میں پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ڈالی جائے گی وہ بدعت ہوگی۔ گویا بدعت میں یہ بات ضروری ہے کہ وہ دین میں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، کہ کسی آدمی نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم موجود نہیں تھا، اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ گویا وہ دین میں اضافہ ہونا چاہیے تب وہ بدعت ہوگا۔ اگر دین میں اضافہ نہیں ہوا تو اس پر بدعت نہیں ہوگا، وہ بدعت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے، بہت مشہور سی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام کو مدینہ میں دیکھا کہ وہ کھجوروں کی پیوند کاری کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم اگر پیوند کاری اس سال نہ کرو، تو اس سال صحابہ نے پیوند کاری نہیں کی۔ تو جب پیوند کاری نہیں کی تو اس سال ان کی کھجوریں اچھی نہیں نکلی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ اس سال کھجوریں اچھی کیوں نہیں آئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پیوند کاری سے منع کیا تھا تو ہم نے رک گئے، تو لہٰذا وہ پیوند کاری اچھی نہیں ہوئی تو کھجوریں بھی اچھی نہیں آئی، پیوند کاری نہیں ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ دنیا کے معاملات میں مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔ اور بعض روایات میں الفاظ ہیں اذا امرتکم بشیء من امر دینکم فخذوہ، کہ جب میں تم کو دین کے معاملات میں کوئی حکم دے دیا کروں تو وہ لے لیا کرو۔ اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں لوگوں کو بتانے آئے تھے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف میں ایک باب ہے باقاعدہ جس کا جو ہے باب وجوب امتثال ما قالہ شرعا دون ما ذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم من معایش الدنیا علی سبیل الرأی، کہ یہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 825 پہ وہ فرماتے ہیں کہ شرح مسلم میں جہاں غلام رسول سعیدی نے شرح مسلم لکھی ہے تو اس کی جلد 6 میں صفحہ نمبر 825 پر بھی یہی عنوان موجود ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ احکام شرعیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کا وجوب اور احکام دنیاویہ میں عمل کرنے کا اختیار ہے۔ یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احکام شرعیہ کا حکم بتانے کے لیے آئے تھے، احکام دنیاویہ میں اجازت ہے، اختیار ہے کہ اگر کوئی شخص اس عمل کو کرتا ہے اس میں دین میں اضافہ کر کے نہیں کرتا، ایک دنیاوی امور کے طور پہ کرتا ہے تو اس میں ممانعت نہیں ہے۔ اور یہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ دینی اور امور اور دنیاوی امور کا جو فرق ہے، یہ جب آپ سمجھ جائیں گے تو بات بہت حد تک حل ہو جائے گی۔ احمد رضا خان کی کتاب احکام شریعہ صفحہ 283 پر خود ایک موجود ہے کہ احمد رضا خان نے بھی وہاں پہ لکھا ہے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ حق یہ ہے کہ معمولی حقہ جس طرح تمام دنیا کے عامہ بلاد کے عوام و خواص یہاں تک کہ علماء میں رائج ہے، شرعاً مباح و جائز ہے، جس کی ممانعت پر شرع مطہر سے اصلاً دلیل نہیں، تو اسے ممنوع و ناجائز کہنا یہ احوال حقہ سے بے خبری پر مبنی ہے۔
یعنی وہ اسے ایک دنیاوی امور کے طور پر بتا رہے ہیں کہ یہ دنیاوی امور ہے، لہٰذا اس کی اجازت ہے۔ آگے چل کر، تھوڑا سا آگے چل کر صفحہ نمبر 287 پر وہ لکھتے ہیں کہ اس کا بدعت ہونا یہ کچھ باعث ضرر نہیں کہ یہ بدعت کھانے پینے میں ہے، نہ امور دین میں، تو اس کی حرمت ثابت کرنا ایک دشوار کام ہے جس کا کوئی معین اور یار ملتا نظر نہیں آتا۔ گویا احمد رضا خان یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ اگر یہ دین میں ہوتا تو یہ بدعت ہوتی اور پھر اس کا نقصان ہوتا، لیکن چونکہ یہ دنیا کے معاملے میں ہے لہٰذا اس کی حرمت ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے مفتی احمد یار خان نعیمی احمد رضا کے بالواسطہ خلیفہ ہیں، وہ اپنی کتاب میں مرآت شرح مشکات میں صفحہ نمبر 462 پر لکھتے ہیں بدعت سیئہ ہمیشہ دین ہی میں ہوگی، دنیاوی ایجادات کو بدعت سیئہ نہیں کہا جائے گا۔ یعنی وہ بھی یہ بات مان رہے ہیں کہ بدعت دین میں ہوتی ہے، دنیاوی امور میں نہیں ہوتی۔ مولوی عبدالسمیع رامپوری انوار ساتیہ صفحہ نمبر 74 پر لکھتے ہیں، اور اس کتاب کے اوپر خود احمد رضا خان کی تقریر موجود ہے کہ بدعت دین میں ہوتی ہے، دنیاوی کاموں کو بدعت کہنا جہالت ہے۔ خود وہ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ دنیاوی کاموں پر جو ہے بدعت کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، علامہ شاطبی غرناطی رحمۃ اللہ علیہ جو پرانے علماء ہیں، کیا وہ بھی اس کے اوپر قائم ہیں؟ تو پرانے علماء میں علامہ شاطبی غرناطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے فَلَوْ كَانَتْ طَرِيقَةٌ مُخْتَرِعَةٌ فِي الدُّنْيَا عَلَى الْخُصُوصِ لَمْ تُسَمِّ بِدْعَةٌ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر یہ کام دنیا کے معاملات کے اندر اس کو ایجاد کیا ہے، دنیاوی امور میں اس کو ڈالا گیا ہے، نکالا گیا ہے خصوصی طور پر، تو اس پر بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ مجالس الابرار حضرت شیخ احمد رومی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، جن کی کتابوں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی حوالے پیش کرتے ہیں، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی کتابوں کو معتبر مانتے ہیں، ان کی کتاب مجالس الابرار کو۔ وہ لکھتے ہیں فَإِنَّهَا فِي الْحَدِيثَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ عَامَّةٌ تُشْمِلُ جَمِيعَ الْمُحْدَثَاتِ لَكِنْ عُمُومُهَا لَيْسَ بِحَسْبِ مَعْنَاهَا اللُّغْوِيَ الْعَامِ بَلْ عُمُومُهَا بِحَسْبِ مَعْنَاهَا الشَّرْعِيِّ الْخَاصِ فلا تناول العادات اصلا بل تقتصر على بعض الاعتقادات وبعض صور العبادات لانه صلی اللہ علیہ وسلم لم يبعث لتعلیم امر الدنیا۔ وہ فرماتے ہیں محدثات کون سی چیزیں ہیں، یعنی شرعی طور پر جو چیزیں منع کی گئی ہیں، جس کو بدعت کا اطلاق کیا گیا ہے، وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق اعتقاد اور عبادات سے ہے، امور دنیا سے نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی امور کے لیے تشریف نہیں لائے۔ وَإِنَّمَا بُعِثَ لِتَعْلِيمِ أَمْرِ الدُّنْيَا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے لِتَعْلِيمِ أَمْرِ الدِّينِ، دین کے تعلیم کے لیے، دینی معاملات سکھانے کے لیے۔ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے یہ دلیل ثابت ہوتی ہے أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ کہ تم دنیا کے معاملات کو بہتر جانتے ہو۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ، جب میں تمہیں دین کے معاملات کا کوئی حکم دیا کروں تو اس کو لے لیا کرو۔ مجالس الابرار میں صفحہ نمبر 169 پر حضرت نے یہ بات لکھی ہے، جس سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ دین کے معاملات میں اگر کوئی چیز اضافہ کیا جائے گا وہ بدعت ہوگی، اور دنیاوی امور کے اندر اگر کوئی شخص کام کرتا ہے جو محض خصوصی طور پر دنیاوی ہی کام ہے، دین کا اس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ کوئی حکم اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، وہ دنیاوی عمل ہے، تو ایسا عمل جو ہے وہ بدعت نہیں ہوتا۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر